اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامل بنیں۔ آج کے ویڈیو کے عنوان سے آپ نے یہ خیال نہیں کرنا کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے فوراً بعد عامل بن جائے گے یا میں آپ کو عامل بنا دوں گا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ میں آپ کو عامل بننے کے ایک طریقہ کار، ایک راستے کے اوپر ڈالنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ ایک سچے اور درست عامل بن سکیں، آپ کے پاس علمی اور فنی بنیاد ہو جس کے اوپر آگے چل کے آپ مزید کامیابیاں میدان روحانیت میں حاصل کر سکیں۔ معاملہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی پوسٹ کرتے ہیں ویڈیو عملیات کے حوالے سے خاص طور پہ، تو ہمارے دیکھنے والے دوستوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ انہیں بھی اس عمل کی اجازت دی جائے یا انہیں بھی عمل بننے کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جائے۔ اگر آپ نے میری پہلی ویڈیوز عملیات کے اوپر دیکھی ہیں تو آپ کو اتنی سمجھ آ جانی چاہیے کہ میں اس طرح کے معاملات کے حق میں نہیں ہوں کہ کسی سے کچھ پیسے لیے جائیں یا کسی کو ایسے کہہ دیا جائے کہ جی آج آپ سے عمل بن گئے ہیں۔ یہ نہ عمل بنانے کا طریقہ ہے، نہ عمل بننے کا طریقہ ہے۔ خاص طور پہ بھی جو ویڈیوز ہم نے لگائی ہیں اس کے اوپر جادو کے معلوم کرنے کے حوالے سے، اس میں بہت سارے دوستوں کا یہ سوال تھا کہ بھی وہ اس کے عمل کیسے بن سکتے ہیں اور کس طرح سے وہ یہ روحانی طاقت حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ بھی لوگوں کے لیے بطور عمل کام کریں۔ تو اس حوالے سے ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی روحانی عمل، کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی چلہ اگر آپ نے اپنی ذات کے لیے کرنا ہے اور آپ کو عملیات کی سمجھ ہے تو آپ اسے کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اگر سمجھ نہیں ہے یا کوئی آپ کو زیادہ معلومات نہیں ہے تو کوئی بھی فرد جو اس بارے میں جانتا ہو آپ اس سے مشورہ کر لیں۔ آپ اس حوالے سے میرے سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں، اپنا سوال میسیج کر سکتے ہیں، فیس بک پہ دے سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں، جس طرح بھی آپ کو آسانی ہو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بطور عامل میں کسے کہتا ہوں؟ عامل میں اسے کہتا ہوں کہ جو آدمی اپنی ذات کی بجائے دوسرے لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، یعنی جس کے پاس لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے آتے ہیں، وہ شخص عامل، پیر، فقیر کہلائے گا۔ لیکن کوئی فرد اگر اپنی ذات کے لیے کوئی عمل کر رہا ہے تو وہ عمل نہیں کرائے گا۔ اسی وجہ سے اپنی ذات کے لیے عمل کرنا اور دوسروں کے لیے عمل کرنا، دونوں کا طریقہ کار فرق ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھی آپ لوگوں کے اوپر معلوم کر سکیں کہ ان کے اوپر جادو ہے یا نہیں ہے، ان کے اوپر بندش ہے یا نہیں ہے، ان کے اوپر سحری اثرات ہیں یا نہیں ہے، یا اور اس طرح کا کوئی بھی عمل، یا انہیں آپ رزق کے وظائف بتائیں اور یا انہیں آپ نقوش بنا کے دیں، یا آپ شادی کے معاملات یا ان کے اور معاملات کو حل کرنے کے لیے کام کریں، تو یہ امر اس چیز کا متقاضی ہے کہ آپ اس صلاحیت کے حامل بنیں جو ایک عامل کے لیے ہونا ضروری ہے۔ یہ جو آج کی ہماری ویڈیو ہے، آپ کو وہ بنیادی اور ابتدائی سبق بتانے جا رہا ہوں جو میں اپنے تمام شاگردوں کو، اپنے تمام طلباء کو، اپنے تمام دوستوں کو تعلیم کرتا ہوں جو بھی میدان روحانیت میں آنا چاہتے ہیں۔ یہ بنیادی چلہ ہے کسی بھی فرد کے عامل بننے کے لیے۔ یہ کوئی مشکل چلہ نہیں ہے، نہ اس میں آپ نے قبرستان جانا ہے، نہ آپ نے اس میں کوئی اس طرح کا الٹا سیدھا کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، وہ آپ نے ذکر کرنا ہے ایک خاص طریقہ کار کے مطابق۔ یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل صرف آپ کو عامل بنانے کے لیے ہی بنیادی سیڑھی کا کام نہیں کرتا، بلکہ اس عمل کو کرنے والے دوست جو ہیں، کل کو جب بطور عمل کام کرتے ہیں تو لوگوں کے اوپر اثرات جو ہوتے ہیں یا انہیں جو رجت ہوئی ہوتی ہے یا کسی کے اوپر کوئی اثر، بیرونی اثر ہوتا ہے، تو جس بھی فرد نے یہ چلہ کیا ہو اس کے اوپر اس طرح کے اثرات سائل سے منتقل نہیں ہوتے۔ یہ چلہ اپنے اندر ایک بہت اہمیت کا حامل ہے، اس کی بہت سارے خواص ہیں، بہت ساری اس کی خصوصیات ہیں۔ اس چلے کی مکمل تفصیل جو ہے آپ کو تحریری شکل میں ہماری ویب سائٹ سے بھی مل سکتی ہے، جس کا لنک اس ویڈیو کے آخر میں دیا ہوا ہے، اور یہاں پہ میں آپ کو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بیان بھی کروں گا۔ اب آئیں کہ یہ چلہ ہے کیا۔ دیکھیں، بالکل سادہ مختصر چلہ ہے، لیکن اس کے لیے خلوص کی بہت شدید ضرورت ہے۔ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یقین محکم ہونا چاہیے کہ اللہ کا نام اور اس کے روحانی اثرات ہیں وہ دنیا کے تمام کالے پیلے نیلے علوم کی نسبت قوی تار ہیں۔ اس سے
جو روحانی طاقت آپ کو ملے گی اس کا مقابلہ دنیا کوئی بھی علم نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کا یقین ذات الہی پر ہے تو بالیقین آپ اس کے فائد کا حصول بھی کریں گے، اور اگر آپ کا ایمان اور آپ کا یقین ہی نہیں ہے کہ بھی نوری علم جو ہے وہ کالے علم سے کم تر درجے کا ہوتا ہے، یا اس طرح کی اور سوچ ہے آپ کی، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، پھر اس کو کرنے کی بھی ضرورت نہیں اور اس طرف آپ کو آنے کی بھی ضرورت نہیں۔ بلا وجہ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ پہلے مختصر طور پہ اس کو سمجھنے وظیفے کو، پھر اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ اس کے 3 درجے ہیں۔ پہلے درجے میں آپ نے اسم ذات یا اللہ کا ورد آپ نے کرنا ہے 1100 دفعہ۔ یہ آپ نے 40 دن اس کا ذکر روزانہ ایک خاص وقت متعین کر کے اس کے اوپر کرنا ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ بعد از عشاء یا تہجد کے ٹائم پہ یا بعد از فجر اس کے وقت متعین کر لیں، یعنی کہ وقت ایسا ہونا چاہیے کہ جب لوگوں کے ساتھ آپ کی معاشرتی تعلق یا کسی اور مصروفیات کی وجہ سے آپ کو ناغہ نہ کرنا پڑے، یا وقت پر آپ عمل کرنے سے کسی طرح سے محروم رہ جائیں۔ جتنا آپ اس کے اندر استقامت پیدا کریں گے اتنی اس کی تاثیر جلد اور قوی ہوگی۔ پورے 40 دن آپ نے یہ ذکر کرنا ہے روزانہ ایک خاص وقت متعین کے اوپر۔ وقت جو بھی آپ کو آسان ہو، 3 وقت میں نے آپ کو بتا دیے، ان میں سے جو بھی وقت آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اس پہ قائم ہو جائیں، اور مستقل پھر آپ نے اسی وقت اسی جگہ اسی مقام کے اوپر اس عمل کو کرنا ہے۔ جب آپ 40 دن کا یہ چلہ مکمل کر لیں تو آپ نے 1 دن کا وقفہ دینا ہے۔ اس وقفے کے بعد اسی ذکر کو یا اللہ کے ذکر کو آپ نے دوبارہ 2200 دفعہ 2200 دفعہ روزانہ کرنا ہے، اور یہ عمل آپ نے پھر 40 دن تک کرنا ہے۔ 40 دن کی تکمیل کے اوپر آپ نے پھر 1 دن کا ناغہ کرنا ہے، اور پھر اب اس کا تیسرا حصہ، تیسرا چلہ اس کا شروع ہو جائے گا، اور اس چلے میں آپ کی تعداد بڑھ کے 4400 دفعہ ہو جائے گی، یعنی کہ 4400 دفعہ یہ آپ نے روزانہ اس تعداد میں یا اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور پھر 40 دن کے اختتام کے اوپر یہ آپ کا تیسرا چلہ ختم ہو جائے گا۔ اس ویڈیو میں نے آپ کو 3 بنیادی چلے بتا دیے ہیں جو آپ نے عامل بننے کے لیے یا کسی بھی عمل میں گرفت حاصل کرنے کے لیے کرنے میرے نزدیک بہت ضروری ہیں، کیونکہ یہ چلہ، یہ جو آپ عمل میں نے آپ کو بتایا ہے 3 جس کے حصے یا جس کے 3 درجے ہیں، یہ آپ کے روحانی قوتوں میں اضافے، آپ کو سحری اثرات سے بچت، آپ کو رجت سے بچت، آپ کو جو لوگ آپ کے پاس سائلین آتے ہیں ان کے اوپر جو ناقص اثرات ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو بیرونی اثرات ہوتے ہیں، ان سب سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب اس کو آپ نے جب تیسرا چلہ بھی مکمل ہو گیا تو یہ آپ کا ایک عمل ایک درجے کے اوپر پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر کچھ شرائط ہیں، کچھ اس کے اندر احتیاطیں ہیں جو آپ نے کرنی ہیں۔ شرائط اور احتیاطیں کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس میں بھی کوئی مشکل یا کوئی غیر اسلامی معاملہ شامل ہو۔ آپ کو میں بیان کرتا ہوں باری باری ان ساری چیزوں کو مختصر طور پہ، انہیں آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ہماری ویب سائٹ بھی اس کا لنک نیچے آ رہا ہے، وہاں پہ یہ مضمون آپ کو مل جائے گا، وہاں سے بھی آپ اسے دیکھ کے تسلی سے پڑھ سکتے ہیں، جس کے اندر اس کے تمام جو طریقہ کار اور احتیاطیں اور جو اس کی دیگر ضروریات ہیں وہ پوری تفصیل سے لکھی ہوئی ہیں۔ لباس، سب سے پہلے آپ کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ سادہ ہو، انسیلا ہو تو سب سے بہتر ہے۔ عمل کے لیے آپ نے لباس جو ہے وہ علیحدہ رکھنا ہے۔ جب آپ نے صبح یا شام یا رات کو جس وقت بھی آپ عمل کر رہے ہیں اس لباس کو پہننا ہے، اور جو لباس آپ نے پہنا ہوتا ہے اس کو آپ نے اتار دینا ہے، اور جب عمل آپ کا مکمل ہو گیا تو اس لباس کو آپ نے اتار کے واپس اگلے دن کے لیے محفوظ کر لینا ہے۔ ممکن ہو آپ کے لیے تو آپ عمل کرنے سے پہلے نہا لیں۔ ویسے بھی اب تو گرمیوں میں تو ویسے ہی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور سردیوں میں بھی گرم پانی کی سہولت کہوں پہ اشارے کو نہیں تو بہت سارے لوگوں کو میسر ہے، اور اگر ممکن نہ ہو نہانا تو کم از کم وضو اور جسم کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آ جائیں آپ کے جگہ کا تعین بہت ضروری ہے کہ آپ ایک جگہ کے اوپر آپ کریں، روزانہ آپ کی نشست تبدیل نہ ہو۔ اپنے گھر میں کریں تو گھر میں بھی ایک جگہ کوئی کونا متعین کر لیں جہاں پہ آپ ڈیلی بیٹھ کے اس کام کو کریں۔ مسجد میں کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک جگہ مخصوص ہونی چاہیے جہاں پہ آپ بیٹھ کے اس کو کریں۔ جیسے وقت متعین ہے اسی طرح جگہ بھی متعین ہے۔ آپ اگر گھر میں کر رہے ہیں، مسجد تو ظاہر سی بات ہے کہ پاک صاف جگہ ہوتی ہے اور وہاں پاکیزگی کا مکمل خیال رکھا جاتا ہے، لیکن آپ اگر گھر میں کر رہے ہیں یا کسی اور جو علیحدہ جگہ آپ نے کوئی اس مقصد کے لیے رکھی ہوئی ہے تو یہ ضروری ہے کہ وہ نجاست اور ناپاکی سے ہر طرح سے پاک ہو۔ بچے
اس ایریے میں نہ آئیں. خاص طور پہ چھوٹے بچوں کا پتہ نہیں لگتا کہ انہوں نے کہاں پہ پیشاب وغیرہ کیا اور یا ان کے جوتے پاؤں گندے تھے یا ناپاک تھے. اسی طرح اس آپ نے جو جائے نماز وغیرہ یا جو جگہ آپ نے تخت پوش وغیرہ رکھا ہوا عمل کرنے کے لیے اس پہ چڑھ کے اس کو وہ گندا یا ناپاک نہ کر دیں. طہارت لازمی امر ہے. جو بھی آپ کے کپڑے ہیں، جو بھی آپ کی جگہ ہے بیٹھنے کی اٹھنے کی، وہ ساری پاک صاف ہونی چاہیے. لباس کا میں نے آپ کو پہلے بتایا، لیکن لباس کے رنگ کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ رنگ دار کپڑے آپ نہیں پہننے. جیسے احرام کی حالت ہوتی ہے کم و بیش اسی صورت میں آپ اپنے کپڑے رکھیں. سفید کپڑے ہوں، 2 پیس لے لیں، ایک نیچے تہمت کے طور پہ باندھ لیں، ایک اوپر آپ قمیض کے طور پہ یا چادر کے طور پہ اس کو اپنے لپیٹ لیں. اب آ جائیں خوشبو کی طرف. خوشبو، اگربتی، بخور کا استعمال میرے نزدیک عملیات کے اندر بہت ضروری ہے. خوشبو کا استعمال ویسے بھی سنت ہے کہ جب بھی آپ اسے کریں تو کوشش کریں مشک عنبر کی اگربتی، اس کی خوشبو جو ہے نا وہ بدن کے اوپر لگائیں. اس کی اگربتی یا اس کا بخور جو ہے وہ اس طرح کا آپ اسے جلانے کا بندوبست کریں اور دوران پڑھائی وہ آپ کے اگربتی یا بخور وغیرہ آپ کے جلتا رہنا چاہیے. اس سے اگلی چیز آ گئی کہ صدقات. آپ نے جب پہلا اس کا وظیفہ شروع کرنا ہے، یعنی کہ پہلا عمل جو درجہ جو ہے پہلا، اس وقت بھی آپ نے بچوں میں مٹھائی تقسیم کر دیں. اور جو آپ کی گنجائش ہے، اگر مالی صحت اچھی ہے تو کوئی جانور اچھا یا وزنی یا قیمتی جو ہے اسے ذبح کر کے دے دیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو مرغ لے کے اس کا گوشت صدقے کے طور پہ دے دیں، یا کوئی بھی ایسا صدقہ. شرینی تو لازمی آپ بچوں کو بانٹیں. اور جب یہ 40 دن کا عمل ختم ہو تو پھر دوبارہ یہی عمل کریں. اور دوسرے چلے کے بھی شروع اور اختتام کے اوپر بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے. تیسرے چلے کے شروع اور اختتام کے اوپر بھی آپ نے اسی پریکٹس کو دہرانا ہے. اب جب عمل کرنے کے لیے بیٹھیں، وظیفہ یہ آپ کریں، تو اس میں بہت سارے لوگ رجال الغیب کی طرف منہ کر کے بیٹھ لیں، یا رجال الغیب کی پشت کر کے بیٹھ لیں، شمال کی طرف منہ کر کے بیٹھ لیں، اس کے الٹی طرف منہ کر کے بیٹھ لیں، اور اس طرح کے بہت سارے جو ہے نا وہ معاملات کے اوپر بحث کرتے رہتے ہیں. اس بارے میں میرا نظریہ بالکل واضح ہے کہ جب بھی آپ کو روحانی عمل کریں تو اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ سے بڑا کوئی بھی روحانی مرکز اس دنیا کے اندر نہیں ہے. تو اپنا منہ، اپنا چہرہ مکمل طور پہ اپنی منشا، اپنی مرضی، اپنا ذہن، اپنی نیت، اپنا دل، اپنا دماغ، سارا کچھ اس کے حضور پیش کریں. ادھر ادھر دائیں بائیں سمتیں دیکھنے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سب سے بہترین مرکز ہمارے لیے بطور مسلمان اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. سو اس طرف اپنا منہ کریں جس طرح آپ صلات کے لیے کرتے ہیں. اس میں پڑھائی یا گنتی کا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ نے 1100 دفعہ پہلے وظیفے میں، پھر اس کے بعد 2200 دفعہ، اور اس کے بعد 4400 دفعہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے. لیکن اس عمل کے لیے آپ نے وہ آج کل جو ٹائمر آئے ہوتے ہیں اور اس طرح کی دوسری الیکٹرانکس کی جو چیزیں ہیں نا، انہیں آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنا. اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک تسبیح بنا لیں گھر میں، چاہے وہ اصل پتھروں کی ہو، چاہے وہ پلاسٹک کے دانوں کی ہو. اس میں آپ دانے ہی 1100 ڈال لیں پہلے وظیفے کے لیے، دوسرے وظیفے کے لیے 2200 دانے ڈال لیں تسبیح میں، اور تیسرے وظیفے کے لیے 4400 دانے جو ہے نا وہ آپ، یعنی کہ 3-4 تسبیحوں کو توڑ کے ایک ڈوری میں پرو کے وہ آپ ایک اپنی تسبیح بنا لیں جو اتنے ہی دانے پر مشتمل ہو جتنی آپ نے اس کا ذکر کرنا ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا دھیان کاؤنٹر کے دیکھنے کے اوپر یا کاؤنٹر کی آواز کے اوپر یا گنتی کرنے کے اوپر نہیں ہوگا. جب تسبیح ختم ہوگی تو آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ بھی اب میری پڑھائی جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے. کیونکہ توجہ جو ہے نا آپ کا ارتکاز توجہ، آپ کی مکمل نیت آپ کی پڑھائی کے اوپر، آپ کے ذکر کے اوپر ہونی چاہیے جو آپ کر رہے ہیں. نہ کہ یہ آپ ذہن میں آپ کی اور باتیں آ رہی ہیں اور ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہو گیا، ایک ہو گیا، 2 دفعہ پڑھ لیا، 3 دفعہ پڑھ لیا، 50 دفعہ پڑھ لیا. یہ ساری چیزیں ذہن کو خراب کرتی ہیں، ذہن بھٹکتا ہے، اور جب آپ توجہ پڑھائی پہ نہیں لگائیں گے تو رزلٹ بھی آپ کو نہیں ملے گا. یہ امر بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ کسی بھی طور کوئی بھی اور خیال پڑھائی کے دوران آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے، اور اگر آ گیا تو اس کو فوری طور پہ نکال کے واپس اپنی توجہ ذکر کے اوپر کریں. نیت. اب اس عمل میں ہم نے کرنے ہیں 3 چلے. یہ عمل بنائی طور پہ 3 حصوں یا 3 چلوں پر مشتمل ہے. عملیات کے اندر ہوتا ہے کہ جب بھی ہم نے کوئی عمل یا وظیفہ کرنا ہوتا ہے تو ہم اسے شروع کرنے سے پہلے اس کی نیت، جیسے صلات وغیرہ کے اندر ہم ہمارا ایک ارادہ شامل ہوتا ہے، اسی طرح ایک ارادہ جسے آپ نیت ہم کہہ لیں
آپ کی فرد کی ہوتی ہے، جو بھی عمل ہوتا ہے کہ میں یہ عمل اتنے دن یا اتنی دفعہ یہ کروں گا، ایسے ظاہر سی بات ہے وہ ایک ارادہ کرتا ہے تو اس کے اوپر بیٹھتا ہے۔ تو اس میں میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ تینوں چلوں کی نیت اکٹھی نہیں کریں، صرف جب آپ شروع کریں تو پہلے چلے کی نیت کریں، جب آپ پہلا چلہ مکمل کر لیں تو پھر دوسرے چلے کی نیت کریں، پھر جب آپ دوسرا چلہ کر لیں تو پھر آپ تیسرے چلے کی نیت کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے تینوں چلوں کی نیت اکٹھی کر لی اور بعد میں کسی وجہ سے اس میں تسلسل نہ قائم ہو سکا تو آپ کا معاملہ جو ہے وہ اس کا عمل کے نامکمل کرنے کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب بھی آپ کسی بھی عمل کو نامکمل چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے بارے میں میدان عملیات میں کوئی اچھا تاثر نہیں پایا جاتا اور اسے کوئی اچھا نہیں مانا جاتا کہ اثرات کے لحاظ سے۔ اس لیے تینوں کو الگ الگ آپ نیت کریں، کیونکہ شروع میں آدمی کے اوپر اس کا دباؤ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، پڑھائی کا اس کی سمجھ نہیں ہوتی، تو جیسے جیسے آپ کو ذہن سمجھ جاتی ہے، آپ کو باتیں آپ پہ واضح ہوتی جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے زیادہ پڑھائی بھی آپ کو کچھ نہیں کہے گی اور آپ بآسانی اسے کر سکیں گے۔ اب شاید بہت سارے دوست سوچ رہے ہوں کہ جی پڑھائی تو بتا دی ہے، پڑھائی کا اظہار نہیں بتایا، ابھی ہم نے اس کو اپنے ارد گرد اپنے آپ کو بچانے کے لیے غیر مرئی مخلوق، جنات اور دوسرے لوگوں سے بچانے کے لیے دائرہ کس طرح لگانا ہے، اظہار اپنا کس طرح کرنا۔ تو اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا چاہ رہے ہیں تو اس عمل کے لیے آپ کو کسی اظہار کی ضرورت نہیں ہے، کسی دائرہ اپنے ارد گرد لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کی چیز انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تنگ نہیں کرے گی۔ یہ میری طرف سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی مہربانی کے ساتھ آپ کے لیے بالکل پکی اور سچی بات ہے کہ میں نے آج تک کسی بھی فرد کو اس عمل کے دوران اس طرح کا اظہار بندوانے یا باندھنے کے لیے نہیں کہا، نہ ہی کروایا، اور نہ ہی کسی فرد کو کوئی رکاوٹ یا کوئی اس طرح کی پریشانی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، سچا کلام ہے، طاقت ہے، نور ہے، روح ہے، اور اس سے بڑا علم کیا ہوگا کہ کسی کے پاس۔ آپ اسے کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسی اس کے اندر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ ایک سیکنڈ لاسٹ موضوع ہمارا ہے پرہیز۔ اس عمل کے دوران ہم نے پرہیز کیا کرنا ہے؟ پرہیز اس کے عملیات کے اندر بہت سارے ہیں، لیکن سب سے بڑا پرہیز وہ ہے رزق حلال۔ رزق حلال کھائیں، رزق حرام سے پرہیز کریں، اس سے بڑا پرہیز تو کوئی ہے نہیں۔ یہ پرہیز اگر آپ کر لیں تو آپ نے یوں سمجھیں کہ عمل کا 90% جو ہے نا وہ کام کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا پرہیز ہے وہ خاص طور پہ بڑے گوشت سے پرہیز کریں، اور پیاز وغیرہ جو ہے اس کا زیادہ استعمال نہ کریں۔ اسی طرح ایسی چیزیں جو گیس زیادہ پیدا کرتی ہیں ان سے بھی بچیں، اور خاص طور پہ جب آپ نے پڑھائی کے لیے بیٹھنا ہے تو اس سے پہلے اپنے پیٹ کو تھوڑا سا خالی رکھنے کی کوشش کریں۔ کھانا وغیرہ جو ہے پہلے کھا لیں یا بعد میں کھائیں، کیونکہ اگر دوران عمل آپ کا وضو ٹوٹے گا، گیس خارج ہوگی، پیشاب آ گیا تو وہ پڑھائی آپ کو اثر نو کرنی پڑے گی، اس کا آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام ادارے کے پاس رجسٹر کروا لیں۔ اب آ جائیں آخری بات کی طرف۔ آپ اگر یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی اجازت درکار ہے، تو آپ ہمارے نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اجازت کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ سے یہاں کسی ہدیے کا تقاضا کر رہا ہوں۔ اجازت کا مطلب صرف ایک سسٹم بنانا ہے، آپ کا انرولمنٹ ہے، آپ کا ادارے کے پاس اندراج ہے، تاکہ کل آپ کو دوران عمل کوئی بھی سوال آپ کو ہو، کوئی بھی معاملہ آپ کو درپیش ہو، آپ کسی بھی قسم کا خواب دیکھیں، آپ کو کوئی اور صورتحال ہو تو آپ اس پہ رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو ہمیں پتہ ہو کہ اس عمل کو کب شروع کیا تھا، اور اس حوالے سے جو بھی آپ کا معاملہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کی اس میں پوری رہنمائی کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے، آمین۔